الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آج ماہ رمضان کا چوتھا جمعہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی فقط اپنی رضا کے لیے سچ، حق، صحیح کہنے کی اور کہنے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو تین روز سے ایسی طبیعت خراب ہے، خاص کر گلا سا درد کرتا ہے، اور ہمارے کام کا انحصار سارا اسی گلے پر ہے۔ تھوک اندر لے جانا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ آج صبح جب میں بیٹھا تو یہی خیال آ رہا تھا بیان کیسے کریں گے۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں۔ چلیں، بات یہاں ختم کی تھی گزشتہ جمعہ کو
کہ علماء یوں فرماتے ہیں کہ مسئلہ اگر درپیش ہوتا ہے کوئی، پہلے اس مسئلے میں آپ نے، ہم نے، علماء نے اس ول دیکھنا ہے کہ اجماع کس پر ہے، امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے۔ آخر میں ہمارا بیان تقریباً یہیں ختم ہو گیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا تو اندازہ آپ کو ہو ہی گیا ہوگا کچھ جمعے کے بیانات سننے سے یا اور علماء کو سننے سے، کہ نماز تراویح کی رکعتوں میں اجماع کس پر ہے، یعنی کتنی رکعتوں پر ہے۔ آج ہم کچھ باتیں سبقاً پڑھیں گے۔ دیکھیں، تقاریر ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، کچھ باتیں سبقاً سن لیں اور ان کو ذہن میں بٹھا لیں۔ آج کا یہ بیان تقریر کم، درس زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے، ہم نے، علماء کی اس بات کو سنا، پڑھا کہ آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ جو مسئلہ ہمارے ہاں زیر بحث ہے، پیغمبر علیہ السلام کی امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے، اس مسئلے پر اجماع ہے یا اس کے برعکس ہے۔ آپ نے، ہم نے کون سی راہ کے تابع چلنا ہے، جس پر اجماع ہے یا جس پر اجماع نہیں؟ جس پر اجماع ہے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے یہ چیز بڑی تفصیل سے بتائی تھی اس وقت کے لحاظ سے کہ اہل سنت کے کتنے دلائل ہیں، اور تیسرا ہے اجماع، اور یہ مستقل دلیل ہے اور یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی یہ ایسی خاص دلیل ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان میں نے گزشتہ جمعہ سنایا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ پہلے اس مسئلے پر اجماع دیکھو کہ آیا اس مسئلے پر امت کا اجماع ہے یا نہیں۔ اب آئیے اس پر کہ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی، یا نماز تراویح کی رکعتوں کے کون سے عدد پر پیغمبر علیہ السلام کی امت کا اجماع ہے یا اجماع ہے ہی نہیں۔ عام طور پر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، پہلے جب نماز کوئی زیر بحث آتی ہے یا کسی نماز کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے، مثلا میں مثالی بات کر رہا ہوں، اگر آپ اور ہم کہیں گے کہ جی فجر کی نماز، تو عام طور پر یہ سوال اٹھے گا، خاص کر جب آپ اور ہم بچوں کو پڑھائیں گے یا سکھائیں گے کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں اور 2 رکعت فرض۔ جب آپ اور ہم ظہر کی بات، چاہے ہم خود پڑھتے تھے پہلے بچپن میں، تو ہمیں بھی اساتذہ پہلے یہی چیزیں سکھاتے تھے کہ جب ظہر کا وقت ہوگا تو 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، کتنی ہو گئیں؟ 10۔ اسی طرح اساتذہ نے سکھایا جب عصر کا وقت ہوگا تو 4 رکعت سنت آپ ادا کرنا، لیکن یہ غیر مؤکدہ ہوں گی، اور پھر امام کے ساتھ 4 رکعت فرض ادا کرنا، الا اگر مجبور ہو تو پھر اکیلے پڑھ لینا۔ کتنے پڑھنے ہیں؟ 4 رکعت فرض، یہ عصر کے ہوئے۔ اسی طرح اساتذہ نے ہمیں سکھایا مغرب میں اور عشاء میں کہ مغرب کی اتنی رکعتیں ہیں اور عشاء کی اتنی رکعتیں ہیں، اور خاص طور پر جب وتر زیر بحث آتے تھے تو اساتذہ سکھاتے تھے، ہمیں بھی آپ کو بھی، کہ ہمیں یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک خاتون ہوتی تھی، زمانے ہو گئے فوت ہو گئے، اور تب ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب وہ فوت ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ بخشے انہیں، ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو وہ ہمیں نماز سکھایا کرتی تھی، وتر کی 3 رکعتیں،
وتر کی، اور یہ واجب، کیا واجب. یہ مسئلہ انہوں نے صحیح سمجھایا تھا یا غلط سمجھایا تھا؟ اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہ سیکھا. اچھا، اب اسی طرح جب تھوڑا شعور بڑھنے لگا، عمر آگے نکلنے لگی، تو ہمیں اور آپ کو اساتذہ نے سکھایا جب جمعے کا دن آئے گا تو مسجد جانا، امام صاحب کے ساتھ جمعہ پڑھنا، پہلے 4 رکعت سنت اول جمعہ پڑھنا، پھر 2 رکعت جمعہ امام صاحب کے پیچھے پڑھنا، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا، 4 رکعت سنت بعد جمعہ پڑھنا، اور پھر 2 رکعت سنت بعد جمعہ پڑھنا. کتنی ہوئی؟ 12. کتنی ہوئی؟ شک ہے کوئی؟ ایسے ڈھیلے سے بول رہے ہیں جیسے شک ہو. کتنی ہوئی؟ 12 ہوئی نا. اچھا، اب آپ ذرا غور کریے گا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اور تھوڑا شعور بڑھنے لگا، اور اساتذہ نے ہمیں اس چیز پر، اور یہ عام طور پر ہمارے ہاں روگ ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، ہم اور آپ ان کو روزے کا نہیں کہتے یا نرمی برتتے ہیں، جی لابو نکا جے ہے. یہاں میرے ہاں کئی آتے ہیں 12 سال کے، 13 اور روزہ کیوں؟ بس جی امی ابو کہن دینے بھئی لا سکول نہیں رکھ سکنے ہیں. ہمیں کہیں اس طرح کا ہوا. ہمیں یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوں گے، جامع مسجد میں امان اللہ صاحب ہوا کرتے تھے، شاید آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوں. تو ایک دن میں، اس وقت عمر بڑھ رہی تھی، بڑھنے کا مطلب یہ کہ ابھی وہ تو نہیں کہ ایسے کہ آپ جیسا میں ہو گیا ہوں تب، لیکن پھر بھی آیا سبق پڑھنے کے لیے. اس وقت مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے، ہاں نہیں ناظرہ پڑھ رہا تھا تب، تو آ کے مجھے کہنے لگے، پہلا دن تھا ماہ رمضان، روزہ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا گھر والوں نے نہیں رکھنے دیا، کہ وہ کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہو. کہنے لگے یہی غلطی ہوتی ہے، گھر والے رکھنے نہیں دیتے کہ چھوٹے چھوٹے کر کے ذہن خراب کر دیتے ہیں، بعد میں پھر لڑکا بڑا ہوتا ہے پھر رکھتا نہیں. یہ بات انہوں نے کہی، اور میں نے دوسرے روز ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھا. کہنے کا مقصد یہ ہے، جب آئے روزے گزرے، آئی عید، اور غالباً اس سے پہلے کوئی ایسے شعور کے ساتھ عید پڑھنے کا ذہن میں نہیں آتا، لیکن وہ آتا ہی، پڑھی تھی لیکن بچے تھے، بڑوں کے ساتھ چلے گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر کھیلنے کودنے میں، لیکن عید پڑھ لی، کبھی دھیان ادھر کبھی ادھر، اس طرح گئے. اچھا جی، اب ذرا سیکھنا ہے کہ عید، سب سے پہلے جو مسئلہ اساتذہ نے ہمیں سکھایا، آپ کو سکھایا، عید کی کتنی رکعتیں امام صاحب کے ساتھ پڑھنی ہے؟ 2. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا خیر، میں بات کیا لمبی کروں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ نمازیں زیر بحث آتی ہیں تو ان کی رکعتیں خود بخود زیر بحث آتی ہیں. آپ میں سے کئی خوش نصیب ہیں جن کو رات کو تہجد کی توفیق ہوتی ہے. بعض لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں، ان سے تہجد نہیں قضا ہوتی. اچھا، تہجد کی نماز کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی عام طور پر لوگ یہ ضرور پوچھتے ہیں علماء سے کہ جی تہجد کی ہیں کتنی رکعتیں، کم از کم کتنی ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں؟ پوچھتے ہیں یا نہیں؟ اور پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے، اسی طرح یہ سوال اشراق کے لیے بھی اٹھتا ہے، چاشت کے لیے بھی اٹھتا ہے کہ بھائی آخر یہ نمازیں جو ذکر فرمائے گی ان کی رکعتیں کتنی ہیں. اسی طرح جب نماز تراویح کا ذکر آیا تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھا، چاہے طالب علمانہ طور پر، چاہے کسی وسوسے کے طور پر، چاہے کسی غلط فہمی کے طور پر، اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کہیں سے کئی طرح کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں. کہیں کہ شاید کہیں سے کوئی جھونکا آئے تو آپ کو سنائی دے کہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، کہیں سے کوئی جھونکا آئے تو اس میں یہ صدا آپ کو سنائی دے کہ تراویح کی رکعتیں 8 ہیں، اور کہیں سے آپ کو یہ سنائی دے کہ تراویح کی رکعتیں 20 ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی لڑکا، کوئی طالب علم یا کوئی اور شخص کہیں ان باتوں میں الجھنے لگے تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بھئی نماز تراویح کی رکعتیں ہیں کتنی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روشنی دکھائی ہے، جو امین صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی سنائی، کہ اس صاحب کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذرا یہ دیکھے کہ نماز تراویح کی کتنی رکعتوں پر حضور کی امت کا اجماع ہے، پھر مسئلہ واضح ہو جائے گا. ہاں یاد رکھیں، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کو اشارہ کیا تھا کہ کتابوں میں کئی طرح کی باتیں آ سکتی ہیں. ممکن ہے کہیں آپ کو یہ ملے
کہ تراوی کی رکعتیں 8 ذکر ہو رہی ہوں، کہیں 12 ذکر ہو رہی ہوں، کہیں 20 ذکر ہو رہی ہوں، کہیں 36 ذکر ہو رہی ہوں، کہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کئی ملیں گے، لیکن وہ ذرا یہ دیکھے کہ تراوی کی رکعتوں کے کون سے عدد پر امت کا اجماع جا کھڑا ہوا ہے، اس پر چلے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے حوالے سے سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کثرت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آئی یا نہیں؟ یاد رکھیے گا، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، ایک یہ فرد ہے، ایک یہ فرد ہے، ایک یہ فرد ہے، آپ اور ہم جب الگ الگ ہوتے جائیں گے، فرد 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 بنتے جائیں گے، کوئی فرد معصوم عن الخطا نہیں ہے، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ عام امتی جب اکیلا اکیلا کھڑا ہے یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی امت کا اجماع ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے گا اب یہ معصوم ہے۔ کیا ہے؟ یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اب آئیے سیدھا صاف راستہ ہے، اس پر دیکھیں کہ امت کا اجماع کون سی رکعتوں کے عدد پر جا ٹھہرا ہے، جس پر یہ اگر ٹیشو ذرا سا دے، جس پر امت کا اجماع ٹھہرا ہے، جس عدد پر، اس پر عمل کریں، باقی ابحاث میں نہ پڑھیں۔ بس باقی ابحاث پر نہ پڑھیں۔ ایک سیدھی اصولی بات آپ کو بتائیں، ہمارے آپ کے اکابر آپ سے ہم سے بہتر قرآن و سنت کو سمجھتے تھے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ سے ہم سے بڑھ کر وہ قرآن و سنت کو بہتر سمجھتے تھے، آپ سے ہم سے بڑھ کر وہ مسائل کو بہتر سمجھتے تھے، آپ سے ہم سے بڑھ کر قرآن و سنت کے متبع تھے۔ اگر آج آپ اور ہمیں لگن ہے کہ ہم صحیح معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رکعتوں، تراوی کی رکعتوں کا عدد تھا اسی پر عمل کریں، میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کی باقی امت کو یہ لگن نہیں تھی؟ اور بولیں تو صحیح، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لگن نہیں تھی؟ فتاوی عالمگیری کے علماء کو یہ لگن نہیں تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لگن نہیں تھی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آج آپ اور ہم اس بات کو سمجھ لیں، یہ مسئلہ سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ نماز تراویح کی رکعتیں فی الحقیقت کتنی ہیں۔ اتنی سی تمہید سننے کے بعد اب ذرا آئیے کتابی دنیا کی طرف۔ میں چند باتیں پڑھ کر سناؤں گا، اوپر سے شاید سمجھا دوں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ عبارتوں کو کتنے غور سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے پاس کچھ سوالات آئے تھے غالباً دبئی سے، وہ بڑے عجیب و غریب سوالات تھے، اور وہ عام طور پر آپ کو اور ہمیں بھی پیش آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان صاحب نے پوچھ لیا، آپ اور ہم پوچھتے رہیں۔ اس میں آپ کو یہ ذکر ملے گا، اس سوال میں کئی طرح کے سوالات کہ بھئی یہ شیعہ اور اہل سنت کا اختلاف کیا ہے، بریلویت اور دیوبندیت کا اختلاف کیا ہے، غیر مقلدیت اور حنفیت کا اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح کے مسائل چلتے چلتے جب وہ سائل پہنچتا ہے اس مسئلے پر کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں، سائل نے کیا پوچھا؟ یہ کتاب ایسی ہے، ہو سکے اس کو خریدو، عقیدہ بن جائے گا۔ اور مولانا عبد الرزاق اسکندر ہیں دامت برکاتہم، ہمارے پاکستان میں، حضرت کے تو عجیب الفاظ ہیں کہ یہ کتاب الہامی ہے، بڑی انوکھی کتاب ہے۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، میں آپ سے دل لگتی بات کہوں، جس کتاب کی تعریف علماء کریں وہ کتاب بہترین ہوگی نا، ہے یا نہیں؟ شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر، تراویح کے مسئلے پر ایسی بحث کی ہے،
کہ بات کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. اس میں سارا تو نہیں سنا سکتا، اب آخر میں چند ایک باتیں سناؤں گا، لیکن جس کا دل چاہے وہ مولانا کی یہ کتاب خرید سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے اور اپنی تسلی کر سکتا ہے. میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات سناتا ہوں. اس سے حضرت نے عنوان قائم کیا ہے 20 تراوی سنت مؤکدہ ہے. کتنی تراوی؟ 20 تراوی سنت مؤکدہ ہے. اس پر حضرت نے بحث کی ہے، لیکن اس میں ایک روایت حضرت لائے ہیں، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. غور سے سنیے گا. حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، متن اور ترجمہ دونوں لکھے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں. ترجمہ حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کا ہے. شہید ختم نبوت حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں. اسد بن عمر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے، کنہوں نے؟ امام ابو یوسف نے. کن سے؟ امام ابو حنیفہ سے. امام ابو یوسف کون تھے؟ یہ امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد تھے. اب سمجھ میں آئی بات؟ سنیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے امام ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے تراویح اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فعل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے؟ اب جو حنفی ہیں ان کے لیے تراویح چھوڑنے کی گنجائش ہے. جو کہتے ہیں کہ تراویح پڑھیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تراویح کیا ہے؟ بولے نا سنت. تو سنت مؤکدہ چھوڑ دو تو گناہ نہیں ہوگا؟ بولو تو صحیح. تو پھر یہ جو تعریف کی جاتی ہے کہ تراویح پڑھ لی تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ ہے، یہ تعریف غلط ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا. یہ بڑے نقطے کی بات ہے. آج عام طور پر یہ صدا آپ سن رہے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں یہ تو عمر کی بدعت تھی. نعوذ باللہ. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، ہم تو حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا نہیں؟ یہ الفاظ کسی اور کے ہیں. اس نے حضرت عمر کے ساتھ حضرت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، کہتا عمر کی بدعت ہے یہ. نعوذ باللہ. اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا، نہ وہ کوئی بدعت ایجاد کرنے والے تھے. انہوں نے جو حکم دیا وہ کسی اصل کی بنا پر تھا جو ان کے پاس موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عہد پر مبنی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنت جاری کی اور لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پر جمع کیا. انہوں نے تراویح کی جماعت کرائی. اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کثیر تعداد میں موجود تھے. حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت عباس، حضرت ابن عباس، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاذ بن ابی ذر اور دیگر مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم اجمعین سب موجود تھے. مگر ایک نے بھی اس کو رد نہیں کیا، بلکہ سب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موافقت کی اور اس کا حکم دیا. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہاں تک بات بڑی واضح ہے. یہ کن کی بات ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کن کی بات پیش کی ہے؟ حضرت عمر کی. پیش کی ہے یا نہیں پیش کی ہے؟ اچھا، اب ذرا یہ میں نے شروع میں اس لیے، حالانکہ حضرت اپنی کتاب میں آخر میں لائے ہیں اس کو، لیکن میں شروع میں صرف اس لیے آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ پہلے آپ دعویٰ اور عنوان سمجھ لیں کہ نماز تراویح سنت ہے. تو سنت کی کون سی قسم ہے؟ مؤکدہ. اور نماز تراویح کی رکھتے اگر زہر بحث ہیں تو کتنی رکھتے ہیں؟ اس پر عنوان سے میں بات کر رہا ہوں. اب ذرا اس پر آ جائیے. شروع میں حضرت نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟
اس طرف سائل کا سوال ہے، جس شخص نے سوال کیا تھا نماز تراویح کے رکعتوں کے بارے میں وہ چھوڑتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے. حضرت کا جو جواب ہے اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو سناؤں گا ورنہ بات رہ جائے گی، وقت نہیں ہے. حضرت لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آپ کے دوست نے اپنے موقف کی وضاحت کر دی ہے، میں اپنے موقف کی وضاحت کیے دیتا ہوں. ان میں کون سا موقف صحیح ہے اس کا فیصلہ خود کیجئے. اس تحریر کو 4 حصوں پر تقسیم کرتا ہوں. یہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں. کتنے حصوں پر؟ اور حضرت فرما رہے ہیں اس نے یعنی سائل نے جس آدمی کا ذکر کیا یا جس بات کا ذکر کیا، حضرت نے فرمایا اس دوست نے اپنا موقف بیان کر دیا. اب ہم اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، اب فیصلہ آپ پر ہے. فیصلہ کس پر ہے؟ اور حضرت نے غور کریں، حضرت فرماتے ہیں اس تحریر کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا، تراویح عہد نبوی میں، عہد نبوی میں یعنی حضور علیہ السلام کے دور میں تراویح عہد فاروقی میں، تراویح صحابہ و تابعین کے دور میں، تراویح ائمہ اربعہ کے نزدیک. کتنے ہوئے؟ 4. اب سب تو نہیں سنا سکتا میں، اگر یہ ساری تفصیلات سناؤں گا تو میرے حال میں اثر یہی ہو جائے گی، لیکن یہ میں صرف تھوڑا سا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت نے اس کو 4 حصوں پر تقسیم کیا. تھوڑی سی سپیڈ بڑھانی پڑ رہی ہے تاکہ وقت بچ جائے. غور سنیں، حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث لائے ہیں. غور سے توجہ سے سنو، لوگ آتے رہیں گے کچھ نہیں ہوتا، میری طرف دیکھو اور ان کو غور سے سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث حضرت لائے ہیں اور ترجمہ سنیے، متن بھی لکھا ہے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے بغیر اس کے قطعیت کے ساتھ حکم دیں. چنانچہ فرماتے تھے جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے. یہ معاملہ اسی حالت پر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی صورتحال رہی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی صورتحال رہی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں بھی. ایک روایت ہو گئی. اب دوسری سنو، حضرت دوسری حدیث لائے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے. میں نے سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے اس کا صیام و قیام کیا. صیام کیا ہے؟ روزے. صیام کیا ہے؟ قیام کیا ہے؟ اب سنو، قیام کیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل جائے گا کہ جیسا کہ جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ روزے اور تراویح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثواب بیان فرمایا. سمجھ رہے ہو بات یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ اب آگے سنیں، حضرت لکھتے ہیں لیکن چند راتیں تراویح کا جماعت کے ساتھ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چند راتیں نماز تراویح کا جماعت کے ساتھ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب حضور سے ثابت ہے تو یہ بدعت ہو سکتی ہے؟ اور بولو تو صحیح، ہو سکتی ہے؟ آگے سنیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت پر، کس کی جماعت پر؟ نماز تراویح کی جماعت پر مداومت نہیں فرمائی اور اس اندیشے کا اظہار فرمایا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور اپنے طور پر گھروں میں پڑھنے کا حکم فرمایا. کیا فرمایا؟ مت پڑھنا. کیا فرمایا؟ مت پڑھنا. کیا فرمایا؟ پڑھو تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا. یا کیا فرمایا؟ کیا کرو؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آپ کو؟ اب جو کہتے ہیں کہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی، تمیز ہو رہی ہے یا نہیں؟ پہلے بات تو پوری سنو ہماری، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کرو کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. آگے حضرت لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھائی؟ چند راتیں، ٹھیک ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ اس اندیشے کا اظہار فرمایا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں، ابھی وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. لیکن کیا فرمایا؟ بس کر دو. کیا کرو؟
آپ سنو، یہاں سے ایک بات اور میری طرف توجہ رہے، یہاں سے اتنا تو پتا چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت کرائی ہے، ٹھیک ہے، کرائی ہے یا نہیں کرائی ہے؟ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائی ہے وہ ان رکعتوں کی تعداد کتنی تھی، ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اب میں اس میں سے آپ کو ایک قول پیش کرتا ہوں جس پر احناف کا اجماع ہوا، امت کا اجماع ہوا، ائمہ اربعہ کا اجماع ہوا جس عدد پر، وہ سناتا ہوں۔ وہ احناف کا اپنی طرف سے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ گھڑنتو ہے ان کا۔ سنو، حضرت رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اور کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے، اس سے بھی وہی چیز ہے۔ سن لیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، روایت لائے ہیں، سنیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ کن کی روایت ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھائے۔ کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ اور مل کے بولو، کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ اب کوئی یہ کہے 20 کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اس کے بارے میں کچھ ایسے ہیں وہ اس روایت کا جواب دیتے ہیں، ہاں وہ اس کا ایک جواب دیتے ہیں، وہ بھی موجود ہے، لیکن ابھی شاید وقت نہیں ہو کہ میں اس کو دہراؤں، شاید آگے اگر موقع آ گیا تو۔ پہلے آپ صرف یہ خلاصہ سنیں، اس کے مطابق کتنی رکعتیں ہیں؟ صرف اشارہ کرتا ہوں، اگر یہ کہا جائے اور یہ کہا جاتا ہے، لیکن میں اس کو چلو فرضی طور پر کہتا ہوں، اگر یہ کہا جائے کہ اس روایت کی سند کمزور ہے تو مولانا ابو بکر غازی پوری رحمت اللہ علیہ بڑے واضح طور پر یہ اصول لکھ کر گئے ہیں، اور وہ اصول محدثین کا قائم کیا ہوا ہے کہ سند کی کمزوری سے یا سند کے ضعیف ہونے سے متن روایت کا ضعیف ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ان کو سمجھائے گا کون؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ روایت کے سند اور یہ متن کیا ہوتا ہے؟ لیکن بہرحال جن کا اصرار تھا تو بھوگتے ہیں۔ آگے سنیں، یہاں تک حضرت ابن عباس کی یہ روایت سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بڑی واضح ہے۔ آگے حضرت لاتے ہیں، ایک اور حضرت نے بحث فرمائی ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں چونکہ اس کا ابھی موقع نہیں ہے۔ اب حضرت نے ایک عنوان قائم کیا ہے تراویح عہد فاروقی میں، تراویح عہد فاروقی میں، اس کو ذرا سنیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا، بلکہ لوگ تنہا یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ لوگ تنہا یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان کو ایک امام پر جمع کیا۔ کنہوں نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک امام پر جمع کیا۔ تو یاد رکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ بات کوئی ہو، اور خدا نہ کرے کوئی آپ سے کہے کہ یہ تو عمر کی بدعت تھی، اللہ معاف کریں، یہ الفاظ کہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن وہ حدیث آپ یاد کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پر عمل کرو، میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرو۔ حضرت عمر حضور کے دوسرے خلیفہ تھے، ہے یا نہیں؟ تو پھر حضرت عمر کی بھی سنت حضور کی سنت ہوئی یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح۔ آپ لوگ بھی روزے رکھ رکھ کے تھکے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے بندوں، مجھے اتنا شدید درد ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، پھر بھی میں بول رہا ہوں، آپ لوگوں سے ہاں تک نہیں کی جا رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک امام پر جمع کیا اپنے دور خلافت میں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور بڑا یہ خاص سوال ہے کہ حضرت عمر نے کون سے سن میں امام کو اکٹھا کیا، سب کو ایک امام پر؟ کون سے سن میں؟ حضرت رحمت اللہ علیہ یہاں صاف کر کے لکھتے ہیں کہ سن 14 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ کون سے ہجری کا؟ سن 14 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔
اچھا اب اس پر میں ایک تھوڑی سی دعوت فکر دوں گا. سب صحابہ حضرت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, سب صحابہ حضرت عمر کے ساتھ ہوئے تھے یا کچھ الگ ہوئے تھے؟ سب ساتھ ہوئے تھے. کتنی رکعتوں پر ہوئے تھے؟ 20 پر ہوئے تھے. سارے کے سارے اکٹھے ہوئے تھے. اگلی بات سن لیں, میں صرف ایک بات بڑی واضح کر رہا ہوں, کاش وقت ہوتا میں آپ کو وہ حوالہ سنا سکتا, لیکن زبانی سن لو, ہو سکا ہے اگر آگے موقع ہوگا تو میں سنا دوں گا دکھا کے انشاءاللہ. ایک روایت ایسی پیش کی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہیں, اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہیں. ان کے تمام جواب اب اپنی جگہ, لیکن یہ جواب پلے باندھ لو, یہ واقعہ کون سے سن کا ہے؟ 14 ہجری کا. ابھی حضرت عائشہ بھی حیات ہیں, ابھی حضرت جابر بھی حیات ہیں, وہ ہیں بھی مدینہ طیبہ میں, ہیں بھی مسجد نبوی میں. تمام صحابہ حضرت عمر کے فتوے کے ساتھ اتفاق کر کے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے مسجد نبوی میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں. نہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کیا کر رہے ہو, نہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو, تراویح 8 ہیں, بلکہ یہ تمام جب اتباع اور اتفاق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے تراویح 20 ہیں, 8 نہیں ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو تو سہولت چاہیے, ناراض نہیں ہونا. جس چیز میں سہولت ہے نیچے کھینچو اس کو. تراویحوں کا اگر قول 8 ہے تو تراویح کا قول 36 بھی ہے, 36 کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جس طرف سہولت ہو. وتر 3 پر اگر ناراضگی ہے, 3 سے زیادہ وتر بھی ملتے ہیں, 9 نہیں پڑھتے ہو, 1 ہی کیوں پڑھتے ہو؟ جس چیز کو لاؤ عبادت کے طور پہ نیچے ڈال دو, نیچے کھینچتے جاؤ اپنی سہولت کے لیے. اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر واقعہ بخاری شریف کی اس روایت سے 8 رکعت تراویح ہی ثابت ہیں, اور موطا امام مالک سے 8 رکعت تراویح ہی ثابت ہیں, حضرت جابر نے آپ علماء سے پوچھیں بدعت والی حدیث جو ہے کہ بدعت کیا ہے, اس کو بیان کرنے والے حضرت جابر ہیں. بدعت کیا ہے, اس حدیث کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہیں, مسجد نبوی میں موجود ہیں. اگر 20 رکعت تراویح بدعت ہے, یہ حضرات کیوں چپ تھے جبکہ آج 14ویں صدی کا ملا بول رہا ہے؟ ان صحابہ میں اتنی بھی نہیں تھی جرت جتنی آج آپ میں اور ہم میں آ گئی. پتہ چلتا ہے ہم غلط ہیں, وہ صحیح تھے. ہے یا نہیں؟ اور مل کے بولو, وہ صحیح تھے. اس لیے کہ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تراویح 8 ہیں 20 بدعت ہیں, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے وہ صحابہ کو غلط مانے گا. ہم کہتے ہیں جو صحابہ کو غلط مانے وہ خود غلط ہے. اور اگلی بات یہ سن لو میری, کوئی شخص کوئی الفاظ فیصلہ نہیں کریں گے آپ کے ہمارے کہ صحابہ کیسے تھے. صحابہ فیصلہ کریں گے کہ آپ اور ہم کیسے ہیں. اگر آج کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صحابہ, اللہ معاف کرے, ایک شخص نے کتاب لکھی ہے, اس میں لکھتا ہے, کہتا ہے حضرت عمر کی بات کرتے ہو, حضرت عمر نے تو بڑے بڑے 10 مسئلوں میں غلطیاں کی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اپنے آپ کو کہتے شیعہ نہیں کہتے وہ, لیکن کون لوگ ہیں جو صحابہ کے خلاف اس طرح بول رہے ہیں؟ حالانکہ جس راہ پر عمر آتے ہیں حدیث نبوی بتاتی ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر حضرت عمر 20 رکعت پر آئے ہیں, تمام صحابہ آئے ہیں, تو کیا یہی اللہ کے رسول کی راہ ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور میں مفتی مکاتا ہوں آپ کے, ہم سب کے, یہ ساری باتیں بڑی اگر موقع ہوگا تو اگلے جمعہ انشاءاللہ, لیکن آپ سب کے, ہم سب کے یہاں کے بڑے امام مفتی محمد ارشد صاحب, کیا جملہ انہوں نے پرسوں تم جھنگ میں فرمایا. کہنے لگے سارے دلائل 20 تراویح کے ایک طرف رکھ دو. مجھ سے اپنا کہہ رہے تھے مجھ سے پوچھو اگر حضرت عمر 20 پر آئے ہیں اور کوئی دلیل اگر ہمارے پاس نہ بھی ہوتی, ہم حضرت عمر کے پیچھے آئیں گے. آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کتنی پڑھو گے پھر؟ 8 پڑھ لو. کتنی پڑھو گے؟ کاش یہ آپ کو تھوڑی سی سیر سناتے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر موقع ہوگا. سنتیں پڑھ لیں, کیونکہ کئی طرح کے اعلانات ہیں, پھر وقت نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.